محترم سامعین ارشاد ہو رہا ہے، تمہید میں ساتھ دیجئے گا، بہت خوبصورت آپ کی توجہ ہے، یہی مجھے چاہیے۔ ارشاد ہو رہا ہے بالبینات والزبر، ہم نے اس قرآن کو براہین کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ۔ قبلہ وہ بندہ لے کے آنا جو کہتا ہے شیعہ قرآن نہیں پڑھتے، اللہ اکبر۔ اب میں قرآن کی عظمت قرآن سے پڑھنے لگا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے بالبینات والزبر، ہم نے اس قرآن کو روشن دلیلوں کے ساتھ، براہین کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو روشن دلیلوں کے ساتھ ذکر بنا کے نازل کیا۔ جملہ آسان کرو، یعنی قرآن ذکر ہے، نبی ذاکر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن ذکر ہے، مصطفیٰ ذاکر ہے۔ آگے ارشاد ہوا، تمہیدہ 2-4 منٹ ہی لوں گا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور یہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے انسانوں کے لیے تبیان بنایا، بیان نہیں بنایا، تبیان بنایا۔ بیان اس بیان کو کہتے ہیں کہ جو مرضی، جو کچھ مرضی، جو مرضی کہہ دے۔ تبیان اس بیان کو کہتے ہیں جس کی رد ہی کوئی نہ ہو، اللہ اکبر، جس کی تردید کوئی نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں تبیان۔ یعنی اس قرآن کو ہم نے براہین کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، روشن دلیلوں کے ساتھ ذکر بنا کے بھیجا، اور اس قرآن کو ہم نے تبیان بنا کر بھیجا انسانوں کے لیے۔ پھر ارشاد ہوا وَمَا نُزِلَ عَلَيْهِمْ، اور اس لیے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم اس میں تفکر کرو۔ لو جی، یہیں تک مجھے آنا تھا، یہی تمہید ہے۔ یعنی ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ اس قرآن میں تفکر کرو، غور کرو، صرف رٹو نہیں، توجہ ہے، صرف یاد نہ کرو، زبانی حفظ صرف نہ کرو، صرف تلاوت نہ کرو، بلکہ قرآن میں تفکر کرو، قرآن کو سمجھو۔ اگر قرآن کو سمجھا نہیں جائے گا تو میرے محترم یہی قرآن جو اختلاف دور کرنے آیا ہے، اس کو بغیر سمجھے پڑھو گے تو اختلاف پڑ جائے گا۔ اللہ اکبر، بڑا خوبصورت ساتھ دے رہے ہو، تمہید میں میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ یعنی قرآن میں تفکر کرنے کا حکم ہے، صرف تلاوت کا حکم نہیں۔ تلاوت سے ثواب ملے گا، لیکن تفکر کرو گے تو پھر قرآن پڑھنے کا مقصد حل ہوگا، حاصل ہوگا۔ اگر قرآن میں تفکر نہیں کرو گے تو جو اختلاف دور کرنے آیا ہے اسی کو پڑھ کے اختلاف پڑ جائیں گے۔ میرے محترم سامعین، قرآن خوانی نہیں، قرآن فہمی بھی کرو۔ برادران اسلام میں ہوتا ہے جب کوئی مر جائے تو وہ قرآن خوانی کرتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا فرق ہے، ہم قرآن خوانی کے فوراً بعد مجلس رکھ دیتے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں دنیا والوں جو پڑھ چکے ہو اسے سمجھ بھی لو، اللہ اکبر۔ قرآن جیو حیدری، قرآن فہمی بھی ہوگی۔ اگر قرآن خوانی کرو گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آ گیا، قرآن فہمی ہوگی تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ لے آپ کی تمام زحمتیں، تمام تمہید ختم ہوگی، بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ یعنی اس قرآن میں تفکر کرنا ہے۔ اگر تفکر نہیں کرو گے تو یہ جو اختلاف دور کرنے آیا اسی کو پڑھ کے اختلاف ہوگا۔ اب تاریخ کا پہلا اختلاف قرآن کی موجودگی میں ہوا اور قرآن لانے والے کے سامنے ہوا۔ میں پہلا اختلاف تلاوت کی وجہ سے، جو تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ہوا تھا، پہلا اختلاف ہوا نبی کے حجرے میں، مصطفیٰ کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں۔ جب نبی نے کہا لاؤ کاغذ قلم دو میں کچھ لکھ دوں، تو پتہ کس جملے سے اختلاف ہوا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کی موجودگی میں، قرآن کی موجودگی میں قرآن لانے والے کے سامنے اختلاف ہو گیا۔ اب یہ تلاوت کی وجہ سے نہیں، تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ہوا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اکیلا قرآن کافی ہے۔ حالانکہ اکیلا قرآن کافی نہیں جب تک نبی کا فرمان نہ ہو۔
दावा अच्छा वो लगता है क़िबला जिसकी दलील हो। आपने परेशान नहीं होना, तमहीद है, मेरा साथ दीजिएगा। मेरे मोहतरम सामीन, जिस दावा वो अच्छा लगता है जिसकी दलील हो। मेरे मोहतरम सामीन, कुरान अकेला काफी नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में नमाज का हुक्म है, पढ़ने का तरीका नहीं है। ज़कात का हुक्म है, देने का मुकम्मल तरीका नहीं है। हज का हुक्म है, करने का मुकम्मल तरीका नहीं है। ज़कात का हुक्म है, देने का मुकम्मल तरीका नहीं है। जहाद का हुक्म है, करने का मुकम्मल तरीका नहीं है। चलो सुन्नी शिया मिलकर उसकी बारगाह में सजदा करके सवाल करते हैं, मालिक कुरान में हुक्म तो नमाज का भी है, जागिएगा न्याज़ मौला, हुक्म तो ज़कात का भी है, हुक्म तो हज का भी है, हुक्म तो जहाद का भी है, हुक्म तो अमर बिल मारूफ का भी है, हुक्म तो नहीं अनिल मुनकर का भी है। मालिक तरीका नहीं है, तरीका कहां से ले? तो अजब नहीं आवाज़े किबरिया आए। मैं पहले दिन ये कानून बना के वसीले के मुनकरों को मोहताज मुस्तफा बना रहा हूं। मैं ये कानून बना रहा हूं, तुमने हुक्म कुरान से लेना है, तरीका नबी से लेना है। जो है तरीका कुरान से, हुक्म नबी से। पता चला अकेला कुरान, बंदे क़िबला बड़े बड़े जिद्दी होते हैं, बड़े बड़े अजीब होते हैं। बंदा जिद कर जाए मैं कुरान पढ़ूंगा, सिर्फ कुरान पढ़ूंगा, नबी का फरमान नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा, अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा, तो वो सारी जिंदगी कुरान पढ़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। तरीका आएगा तो पढ़ेगा ना क़िबला। बंदे बड़े बड़े जिद्दी होते हैं, वो कहें जी नहीं मैं सारी जिंदगी कुरान पढ़ूंगा, कुरान की आयतें पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, तो नबी का फरमान नहीं पढ़ूंगा, तो वो कुरान तो पढ़ेगा, हज नहीं कर सकेगा, नमाज नहीं पढ़ सकेगा, ज़कात नहीं दे सकेगा, जहाद नहीं कर सकेगा, क्योंकि तरीका नबी ने बताया है, मुस्तफ़ा ने बताया है। सुबह की 2 रकअतें हैं, मगरिब की 3 रकअतें हैं। अब जो नबी का फरमान नहीं पढ़ेगा, सिर्फ कुरान पढ़ेगा, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, वो इबादत नहीं कर सकता। तो इस पिंड वालों फिर फैसला तो हो गया, जब अकेला कुरान इबादत में काफी नहीं तो हदायत में कैसे काफी हो गया? अल्लाह अकबर। इस तरह ने मिलके बुलंद करे जब अकेला कुरान इबादत में काफी नहीं तो हदायत में कैसे काफी होगा? अब ये कुरान को पढ़ के इख्तलाफ हुआ। मेरे मोहतरम सामीन, अगर कुरान को समझा जाता, तफक्कुर किया जाता, सिर्फ तलावत ना होती तो इख्तलाफ ना होता। मैं ले आया उस मंजिल तक जहां मैंने आपको लेके आना था। पहला इख्तलाफ ये हुआ, दूसरा इख्तलाफ कुरान लाने वाले पे हुआ, कुरान को पढ़ के हुआ। लोगों ने क्या कहा? कुरान मजीद की आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ मुस्तफा कह दो मैं तुम्हारी मिस्ल बशर हूँ, लिहाजा नबी हमारी तरह बशर हूँ। अब ये कुरान पढ़ के इख्तलाफ हुआ ना, बंदों ने मुस्तफा को अपने जैसा कह दिया, बंदों ने नबी को फिर मुबल्लिग आज़म का क़िबला का जुमला। एक बंदा क़िबला मौलवी इस्माइल से कहने लगा, जी नबी हम जैसे हैं, नबी भी हम जैसे हैं, हम भी सोते थे, नबी भी सोते थे, हम भी खाते हैं, नबी भी खाते थे, हम भी उठते हैं, नबी भी उठते थे, हम भी सोते हैं, नबी भी सोते थे, हम भी खाते हैं, नबी भी खाते थे, लिहाजा नबी हम जैसे। मौलवी इस्माइल ने कहा, मौलवी साहब जरा होश से, अगर खाना पीना हम जैसे होने की दलील है, खाता तू भी है, खाता कुत्ता भी है। आए हाय, अल्लाह अकबर बुलंद करो, खाते तुम भी हो, खाता कुत्ता भी है। तवज्जो मेरी जान। अब मेरे मोहतरम साहब, कुरान की आयत पढ़ के कहा गया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मुस्तफा हमारी तरह बशर है। कुरान ने कह दिया, नबी कह दो मैं तुम्हारी मिस्ल बशर। अब ये कुरान पढ़ के इख्तलाफ हुआ है, अगर कुरान समझा जाता तो इख्तलाफ न होता, बंदे नबी को अपने जैसा न कहते। चलो हम इसमें तफक्कुर करते हैं, गौर करते हैं कि आखिर ये आयत आई क्यों, आखिर नबी को ये क्यों कहना पड़ा, मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ, मिसल बशर हूँ, तुम जैसा बशर हूँ। आखिर मुस्तफ़ा को क्यों कहना पड़ा? तो मुफस्सरीन ने लिखा, अल्लाह ने जब हजरत ईसा को भेजा, हजरत ईसा इस जमीन पे आए, हजरत ईसा ने छोटे छोटे मौजज़े किए, मुर्दे को जिंदा कर दिया, बर्स के मरीज को ठीक
ٹھیک کر دیا, کوڑے کو تندرست کر دیا, اور اپنے صحابیوں سے کہنے لگے جو گھروں میں رکھ کے آئے ہو مجھے پتہ ہے, جو کھا کے آئے ہو نا مجھے پتہ ہے. پتہ چلا نبی کو اپنے صحابیوں کا پتہ ہوتا ہے. آئے آئے نبی کو اپنے صحابیوں کا پتہ ہوتا ہے جو گھروں میں رکھ کے آئے. اب عیسیٰ نے کیے چھوٹے چھوٹے معجزے, مردے کو زندہ کر دیا, برس کے مریض کو ٹھیک کر دیا, لوگ گمراہ ہو گئے. لوگوں نے کہا یہ کوئی نبی نہیں, یہ تو خدا کا بیٹا ہے, یہ تو خدا کا بیٹا ہے, یہ تو خدا کا بیٹا ہے. اب اللہ نے آخر میں بھیجنا تھا طٰہٰ یاسین مزمل مدثر واللیل کے زلفوں والے پیارے مصطفیٰ کو. یہ کوئی چھوٹا نبی نہیں, یہ بہت بڑا نبی ہے. یہ چھوٹے معجزے نہیں کرتا, یہ بڑے بڑے معجزے کرتا ہے. وہ عیسیٰ نبی ہو کے مردے زندہ کرتا ہے, میرا مصطفیٰ مردے نہیں زندہ کرتا, میرے نبی کے نوکر مردے زندہ کر دیتے ہیں. اب توحید کو خطرہ تھا, عیسیٰ نے چھوٹے چھوٹے معجزے کیے, اسے خدا کا بیٹا کہہ دیا. کہیں مصطفیٰ کو خدا نہ کہہ دے, یہ تو بڑے بڑے معجزے کرتا ہے, اس کے نوکر مردے زندہ کر دیتے ہیں. جب یہ چلتا ہے بادل کا ٹکڑا اس پہ سایہ کرتا ہے, جب یہ چلتا ہے درخت سے سجدہ و سلام کرتے ہیں, جب یہ چلتا ہے اس کے قدموں کا بوسہ لینے والے پتھر زمرد و یاقوت بن جاتے ہیں. یہ نبی جب چلتا ہے تو اس کے ہاتھوں پہ آنے والے پتھر بول پڑتے ہیں. اب یہ کوئی چھوٹا نبی نہیں, یہ تو بہت بڑا نبی ہے. یہ تو زمین پہ کھڑا ہونا, زمین پہ اس کی انگلی دیکھ کے چاند خود دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہ کوئی چھوٹا نبی نہیں. اب توحید کو خطرہ تھا, توحید کو خطرہ تھا, جلدی کرو بیٹا, توحید کو خطرہ تھا, توحید کو خطرہ تھا. عیسیٰ نے چھوٹے چھوٹے معجزے کیے, عیسیٰ نے چھوٹے چھوٹے معجزے, مجھے جملہ مکمل کرنے دیجیے گا. عیسیٰ نے چھوٹے چھوٹے معجزے کیے, اسے خدا کا بیٹا کہہ دیا. اب توحید کو خطرہ تھا, مصطفیٰ تو کرے گا بڑے بڑے معجزے, کہیں مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھ لے. آیت آ گئی, خبردار مجھے خدا نہ کہنا, قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری مثل بشر ہوں, میں خدا نہیں ہوں. تو پتا چلا آیت خدائی بچانے آئی ہے, بد شکلوں سے ملانے کے لیے. اللہ آیت خدائی بچانے آئی ہے, بد شکلوں سے ملانے کے لیے. توجہ ہے, نہیں آئی ہے. اب یہ قرآن میں تفکر نہیں کیا گیا تو نبی کو مضمون ذہن میں رکھیے, اپنے جیسا کہہ دیا. نبی کو اپنے جیسا بشر کہہ دیا. جی قرآن مجید کی آیت ہے, قل انما انا بشر مثلکم, مصطفیٰ ہماری طرح بشر ہوئے, مصطفیٰ ہماری طرح بشر ہوئے. اور خدا کی قسم دنیا کو پتہ ہی نہیں مقام رسالت کیا ہے, نبی کہتے کسے ہیں, مصطفیٰ کی شان کیا ہے, مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے. آؤ ہم سے سنو, کون ہے ہمارا نبی, کون ہے ہمارا مصطفیٰ. رب کائنات کی قسم دنیا کہتی ہے شیعہ نعت نہیں پڑھتے, آج تجھے میں نعت کے جملے سناتا ہوں. اور ضروری نہیں کہ نعت سر میں پڑھی جائے, نعت گر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. نعت سر والی نعت ضروری نہیں. نعت کہتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف کو, اور یہ جو نعت پڑھی جاتی ہے نا, حلیمہ منو نال رکھ لے, یہ نعت نہیں, یہ تو تم مزدوری مانگ رہے ہو. اللہ اکبر. نعت کہتے ہیں مصطفیٰ کی تعریف کو. آؤ دنیا والوں تمہیں بتاؤں کون ہے ہمارا نبی, کون ہے میرا مصطفیٰ, جو سرور کائنات ہے, جو فخر موجودات ہے, جو کونین کعبہ ہے, جو زہرا کا بابا ہے, جو پیکر حسن و جمال ہے, جو مجموعہ غیرت و کمال ہے, جو والی صبر و استقلال ہے, جو عرب کا سلطان ہے, جو آقا کل ایمان ہے, جو وحی کا ترجمان ہے, جو رہبر شریعت ہے, جو پیغام حریت ہے, جو دنائے صبر ہے, جو مولا کل ہے. اگر کوئی سنی بھائی بیٹھے تو زندگی میں 40 جمعے سنے ہو مسجد میں جا کے, ایسی شان رسالت سنی ہو تو میں نے در زہرا سے بھیگی نہیں مانگی. اگر دل بولے تو بولنا ضرور. ایک ہم سنی شیعی تو ہیں جو درود والے ہیں, باقی سب تو برود والے. ساتھ دیجئے گا میرا, کون میرا مصطفیٰ, کون ہے میرا نبی. بسم اللہ.
ایک بلند تر سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کون ہے میرا مصطفیٰ؟ کون ہے ہمارا نبی؟ سنیے گا نعت کے جملے جو سرور کائنات ہے، جو فخر موجودات ہے، جو کونین کعبہ ہے، جو زہرا کا بابا ہے، میرے رکھا گئے، جو زہرا کا بابا ہے، جو پیکر حسن و جمال ہے، جو مجموعہ غیرت و کمال ہے، جو والی صبر و استقلال ہے، جو عرب کا سلطان ہے، جو آقا کل ایمان ہے، جو وحی کا ترجمان ہے، جو رہبر شریعت ہے، جو پیغام حریت ہے، جو دنائے شبل ہے، جو مولا کل ہے، جو عشق اول ہے، جو حسن اول ہے، جو خلق اول ہے، جو نور اول ہے، جو ابھی تک چپ کر کے بیٹھا ہے. کون ہے میرا نبی؟ جو اٹھے تو قرآن، جو بولے تو قرآن، جو جنگ کرے تو قرآن، جو صلح کرے تو قرآن، جو میدان میں جائے تو قرآن، جو بھرے مجمع میں سے اپنے حجرے سے کسی کو اٹھائے تو قرآن، کسی کا بازو بلند کر کے دکھائے تو قرآن. کون ہے میرا نبی؟ جس کا کردار قرآن ہے، جس کی گفتار حدیث ہے. بس یاد رکھے زمانہ، دنیا کے اور ہمارے عقیدہ رسالت میں بس اتنا فرق ہے. لوگ نبی کو مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے، ہم قرآن کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے. ہم قرآن کو مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے. یہ آیت ہے قرآن مجید کی. مصطفیٰ کہہ دو میں تمہاری مثل بشر، لہذا نبی ہماری طرح بشر ہو. اب قرآن میں تفکر کا حکم ہے، غور کا حکم ہے. پریشان تو نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ غور کا حکم ہے. اب جس قرآن میں یہ کہا گیا نا کہ ہم مصطفیٰ کہہ دو میں تمہاری مثل بشر ہوں، اسی قرآن میں ایک فرشتہ ہے جو حضرت مریم کے پاس آیا. میرا بیانی قرآن ہے، ربط دیکھیے گا. حضرت مریم کے پاس آیا اور آ کے جب حضرت مریم بطول بی بی کے پاس بشری شکل میں وہ فرشتہ آیا تو حضرت مریم نے کہا میرے قریب نہ آنا اے بندہ خدا. اب خدا کے گھر میں بطول بی بی اس فرشتے کو نہیں پہچان سکی. اب کسی کی جرت ہے کہ اس کو اپنے جیسا بشر کہے؟ نہیں میں سمجھا نہیں سکا. رائتی نمبر تو میں نے مولویوں سے نہیں لیے. میرے محترم سامنے میں سمجھاتا ہوں فرشتے کا سٹیٹس کیا ہے، معیار کیا ہے، اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، فرشتہ کہاں سے بنا تھا. تو سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے. میں فرشتے کا سٹیٹس اوقات حیثیت بتانے لگا. جس فرشتے کو اللہ نے بشری شکل میں بھیجا اور مولوی آج اسے اپنے جیسا نہیں کہتے، اسے فرشتہ سمجھتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا کہہ دیتے ہیں. جاگیے گا نیاز مولا. اب جس قرآن میں نبی کو بشر کہا اسی قرآن میں اس فرشتے کو بشر کہا. اب جاگیے گا نیاز مولا. فرشتے کی حیثیت کیا ہے میرے محترم سامعین؟ نبی خود فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے جنابی المودت، لکھنے والے سلیمان قندوزی حنفی. وہ لکھتے ہیں نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. انا و علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے. اب نبی اپنے نور کی وضاحت فرما رہے ہیں. نبی فرما رہے ہیں سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا. لوگ کنجوسی میں نہیں کرتا، یعنی پھر مجھے جملہ کہنے دو کہ زمین و سمانا تھا، نور نبی تھا. مکینہ مکانہ تھا، بیدار ہو جائیے گا. مکینہ مکانہ تھا، نور نبی تھا. شجر و حجر نہ تھا، نور نبی تھا. بحر و بر نہ تھا، نور نبی تھا. خشک و تر نہ تھا، نور نبی تھا. مکینہ مکانہ تھا، نور نبی تھا. شمس و قمر نہ تھا، نور نبی تھا. شجر و حجر نہ تھا، نور نبی تھا. انسان نہ تھے، نور نبی تھا. انسانیت نہ تھے، نور نبی تھا. آدم نہ تھے، نور نبی تھا. آدمی نہ تھے، نور نبی تھا. ایوب نہ تھے، نور نبی تھا. یعقوب نہ تھے، نور نبی تھا. جو بندہ کہتا ہے شیعہ نعت نہیں پڑھتے، ارے یوسف جیسا حسین نہ تھا، نور نبی تھا. یوسف جیسا حسین نہ تھا، نور نبی تھا. ابراہیم نہ تھا، نور نبی تھا. اسماعیل نہ تھا، نور نبی تھا. دل بولے تو اتنا ضرور بولیے گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے ہم اپنے نبی کی عظمت کیسے پڑھتے ہیں. میرے محترم سامعین، آدم نہ تھا، نور نبی تھا. آدمیت نہ تھی، نور نبی تھا. کائنات
نور نبی تھا، نعت نہ تھی، نور نبی تھا، کائنات نہ تھی، نور نبی تھا، نعت نہ تھی، نور نبی تھا، انبیاء نہ تھے، نور نبی تھا، صحابی نہ تھے، نور نبی تھا، تابعی نہ تھے، نور نبی تھا۔ آج 14ویں صدی کے بعد میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے مولوی نہ تھے، نور نبی تھا۔ میں کب تک پڑھتا رہوں، آپ سنتے رہیں، ارے لفظ تھا نہ تھا، نور نبی تھا۔ لفظ تھا نہ تھا، نور مصطفیٰ، توجہ ہے، تھا۔ میرے محترم سامنے نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ نبی فرماتے ہیں میرا نور جب خلق ہوا، میری پیشانی کے قطرے گرے، نور کی پیشانی سے قطرے گرے، اللہ نے ان قطروں سے لوح بنائی، قلم بنایا، کرسی بنائی، قبلہ بنایا، بیت المعمور بنایا۔ نبی فرماتے ہیں میرے سینے کے پسینے کے قطرے گرے، اللہ نے اس سے کوئی آدم صفی اللہ بنا دیا، کوئی نوح نجی اللہ بنا دیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بنا دیا، کوئی عیسیٰ روح اللہ بنا دیا۔ جملہ میرا نہیں، شہید علامہ ناصر عباس قبلہ کا ہے، انہی کی روح کو اس جملے کا ثواب اور داد پہنچے گی۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے 14ویں صدی کے بدبختوں، اپنے نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، ارے جاہلو، تمہارا پسینہ گرے جراثیم بنتے ہیں، مصطفیٰ کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتے ہیں۔ بس تکراری میں بالکل قریب لے آیا، قبلہ کا آنا میرا جانا ہو گیا، لیکن میں چاہتا ہوں مضمون مکمل کر کے آپ کے حوالے کر کے دعا لے لوں۔ قرآن میں تفکر کرو، فرشتے کا سٹیٹس کیا ہے، یہی بات ہم کر رہے تھے جی۔ اب میرے محترم سامعین، نبی فرماتے ہیں میرے سینے کے پسینے کے قطرے گرتے گئے، نبی بنتے گئے، پھر اللہ نے میرے پسینے کے قطروں سے فرشتے بنا دیے، میرے پسینے کے قطرے سے فرشتے بنا دیے، فرشتے بنا دیے۔ نبی فرماتے ہیں میرے قدموں کا پسینے کے قطرے گرے، اللہ نے زمین مشرق سے مغرب تک بنا دی۔ اب نبی کے پسینے کے قطرے سے بنے ہیں فرشتے، یہ معیار ہے فرشتے کا، نبی کے پسینے کے قطرے سے بنا ہے فرشتہ۔ جب وہ فرشتہ بشر بن کے اس زمین پہ بطول بی بی کے قریب آیا، پاس آیا، وہ نہیں پہچان سکی، اور کسی نے اس فرشتے کو بشر بن کے آیا تو اپنے جیسا نہیں کہا۔ ارے جاہلو، پھر فیصلہ کرو میرے محترم سامعین، جب نبی کے پسینے کا قطرہ، نوری قطرہ بشر بن کے زمین پہ آئے، اسے اپنے جیسا نہیں کہتے تو مصطفیٰ تم جیسا کیسے ہو گیا؟ نبی تم جیسا کیسے ہو گئے؟ اب میرے محترم سامعین، نبی اپنے نور کی وضاحت فرماتے ہیں، میں آؤں گا اسی پہ آؤں گا اور اختتام کروں گا، گفتگو کو سمیٹوں گا۔ نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، میرے نور کو اللہ نے خلق کیا، پسینے کے قطرے گرتے گئے، اللہ نے لوح قلم کرسی انبیاء ملائکہ فرشتے زمین و سما سب کچھ بنا دیا۔ پھر نبی فرماتے ہیں میرا نور پاک حجابوں میں داخل ہوا۔ ہم سے سنو، ہم نبی کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم نبی پڑھتے ہیں، ہم جیسے نبی پڑھتے ہیں دنیا کو پتہ ہی نہیں۔ ہم نبی کیسے پڑھتے ہیں؟ دنیا اپنے گھر میں بیٹھ کے ہم سے علی سن کے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں جی یہ نبی کم کرتے ہیں، یہ علی زیادہ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم تمہیں شعور ہی نہیں ہے، ہم وہ عادل امام کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے علی کے کہنے پہ نبی کو نہیں مانا، نبی کے کہنے پہ علی کو مانا۔ یا ہم سے نبی سنو، جب ہم نبی پڑھیں گے نا تو پھر ہم بتائیں گے ہم نبی کیسے پڑھتے ہیں۔ جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم صرف مصطفیٰ نہیں پڑھیں گے،
मुस्तफ़ा के बाबा का जिक्र भी करेंगे, नबी के दादा का जिक्र भी करेंगे। जब हम नबी पढ़ेंगे तो नबी की वालिदा का तज़किरा भी करेंगे। जब हम नबी पढ़ेंगे तो माँ बन के पालने वाली फातिमा बिनते असद का जिक्र भी करेंगे। जब हम नबी पढ़ेंगे तो दीन पर दौलत लुटाने वाली खदीजा का जिक्र भी करेंगे। जब हम नबी पढ़ेंगे तो हिफाजत रसूल करने वाले अबू तालिब का जिक्र भी करेंगे। जब हम नबी पढ़ेंगे तो नबी का साथ देने वाले अली का जिक्र भी करेंगे। जब हम नबी पढ़ेंगे हम तुम्हें खैबर का मर्द भी दिखाएंगे। खैबर का, जागिएगा न्याज़ मौला, हम तुम्हें खैबर का मर्द भी दिखाएंगे। जब हम नबी पढ़ेंगे हम तुम्हें ओहद का फातेह भी बताएंगे। जब हम नबी पढ़ेंगे हम तुम्हें बिस्तर हिजरत का मंजर भी बताएंगे। हम गार का मंजर भी बताएंगे। जब हम नबी पढ़ेंगे ना हम नबी का अलम भी बताएंगे, अलमदार भी दिखाएंगे। जब हम नबी पढ़ेंगे हम नबी के वफादार भी बताएंगे, नबी के गद्दार भी बताएंगे। अल्लाहू अकबर। इस तरह ने अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, ऊंचा नारा हैदरी। हम नबी पढ़ेंगे तो हम बताएंगे हम मुस्तफा कैसे पढ़ते हैं। मैं वहीं पे रुका हूं। नबी फरमाते हैं अब उलमा खलक अल्लाह नूरी, मेरा नूर 12 हिजाबों में दाखिल हुआ। नबी फरमाते हैं मेरा नूर हिजाब मन्नत से हिजाब रिफत में आया, हिजाब रिफत से हिजाब बरकत में आया, हिजाब बरकत से हिजाब रहमत में आया, हिजाब रहमत से हिजाब नजात में आया, हिजाब नजात से हिजाब शफात में आया, हिजाब शफात से हिजाब नबूवत में आया। नबी फरमाते हैं, नबी मेरा बयान नहीं, नबी का फरमान है। नबी फरमाते हैं मेरा नूर इन पर्दों से बाहर आया। अब यहाँ रुक के मुझे जुमला याद आ गया, नात पड़ी जाती है, नूर वाला आया है, आए हाय नूर लेकर आया। पता है नूर वाला कौन सा नूर लेकर आया था? अल्लाह, मुझे यही बताना है कि नूर वाला कौन सा नूर लेकर आया था। मेरे मोहतरम सामने ये बात ज़हन में रखना, मैं नबी के नूर की वजाहत करने लगा हूँ। नबी फरमाते हैं इन पर्दों से मेरा नूर बाहर आया। नबी फरमाते हैं मेरा नूर सुल्ब आदम में चला गया, सुल्ब आदम से सुल्ब शीश में चला गया, सुल्ब शीश से सुल्ब मालिक में चला गया, सुल्ब मालिक से सुल्ब नूह में चला गया, सुल्ब नूह से सुल्ब शाम में चला गया, सुल्ब शाम से सुल्ब मतोशलक में चला गया, सुल्ब मतोशलक से सुल्ब महिलाइल में चला गया, महिलाइल से अनवश में चला गया, अनवश से अनोश में चला गया, अनोश से तारुख में चला गया, तारुख से नारुख में चला गया, नारुख से इब्राहिम में चला गया, इब्राहिम से इस्माइल में चला गया, इस्माइल से किदार में चला गया, किदार से नबत में चला गया, नबत से हुमल में चला गया, हुमल से लवी में चला गया, लवी से इलियास में चला गया, इलियास से अद में चला गया, अद से मुआद में चला गया, मुआद से अदनान में चला गया, अदनान से नजार में चला गया, नजार से नजर में चला गया, नजर से किनाना में चला गया। मैं नबी का शजरा पढ़ रहा हूँ। नजार से नजर में चला गया, नजर से किनाना में चला गया, किनाना से मुदरिका में चला गया, मुदरिका से खुजैमा में चला गया, खुजैमा से गालिब में चला गया, गालिब से फहर में चला गया, फहर से मुर्रा में चला गया, मुर्रा से कलाब में चला गया, कलाब से लवी में चला गया, लवी से कुसै में चला गया, कुसै से अपने मुनाफ में चला गया, अपने मुनाफ से हाशिम में आया, हाशिम से सुल्बे अब्दुल मुतलिब में आया। अब नबी फरमाते हैं सुल्बे अब्दुल मुतलिब में आके मेरे नूर के दो हिस्से हुए, एक सुल्बे अब्दुल्ला में चला गया, एक सुल्बे अबू तालिब में चला गया। अब नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। जो सुल्बे अब्दुल्ला में गया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बना, जो सुल्बे अबू तालिब में गया अली वली अल्लाह बना। नूर वाला ये नूर लेकर आया है। अल्लाह तवज्जो, बंदे बड़े बड़े जिद्दी हैं। अच्छा भला नबी का जिक्र कर रहा था, बात अली पे नहीं आया। हम क्या करें, हम जब भी जिक्र नबी का करेंगे बात अली की जरूर होगी। मैं बिल्कुल समेटने लगा हूँ, बात नबी की करेंगे जिक्र अली का जरूर होगा। और ये ना कहा करो कि नाउज़ुबिल्लाह शिया अली को नबी से बढ़ा देते हैं।
ہم جتنی فضیلت علی کی پڑھیں گے اتنی عظمت نبی کی ہوگی، کیونکہ علی میرا مولا ہے تو مصطفیٰ علی کا بھی مولا ہے۔ بلند کرو حیدری، مصطفیٰ ہمارا مولا تو علی کا، مصطفیٰ علی ہمارا مولا تو مصطفیٰ علی کا بھی مولا۔ اور زمانے والوں ہم جتنی علی کی عزت اور عظمت پڑھیں گے اتنی تعریف اور عظمت، اتنی شان نبی کی بلند ہوگی۔ اور یاد رکھو ہم کہتے ہیں 13 رجب کو ہمارا علی کعبے میں آیا تھا، یہ ذکر علی کا ہے، عظمت نبی کی ہے، یہ ذکر علی کا ہے، عظمت نبی کی ہے۔ میں اس بندے کو آج اتنا خوبصورت جواب دے کے جاؤں گا کہ اس کی بولنے کی جرت نہیں ہوگی، جو کہتا ہے کہ یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم علی کا جتنا ذکر ہوگا اتنی عظمت نبی کی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں 13 رجب کو علی کعبے میں آیا تھا، یہ ذکر علی کا ہے، عظمت نبی کی ہے۔ ہمارا علی 3 دن کا نبی کے گود کے منبر پہ بولا تھا، علی نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ بندے کہتے ہیں شیعوں نے بات بنائی ہوئی ہے، بھلا 3 دن کا علی بول سکتا ہے، قرآن آنے سے پہلے قرآن سنا سکتا ہے؟ ایک جملے میں جواب دینے لگا ہوں، ارے علی کے بغض میں عظمت نبی نہ بھول جایا کرو۔ جس نبی کے ہاتھ پہ پتھر بول سکتا ہے علی نہیں بول۔ توجہ رہے، میں جملہ کہنے لگا۔ 3 دن کا علی بولا، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف نبی کے بالکل آخر پہ لے آیا، تھکانا مقصد نہیں ہے، پیغام پہنچانا مقصد ہے۔ میرے محترم سامعین، 3 دن کا علی بولا، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ نبی نے علی کو اٹھا کے ماتھا چوم کے نبی نے فرمایا، لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روح کا روحی یا علی، بدنوں کا بدنی یا علی، یا علی تیری روح میری روح، میری روح تیری روح، تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا گوشت، یا علی تو مجھ سے میں تجھ سے، تو مجھ سے میں تجھ سے، تو مجھ سے میں تجھ سے، یا علی تو مجھ سے میں تجھ سے۔ اتنا کہہ کے نبی کعبے سے باہر آئے، آواز توحید آتی ہے، حبیب یہ کیا؟ انتظام سارا میرا علی سارا تیرا، انتظام سارا میرا علی سارا تیرا۔ ایسے کر اعلان کر دے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، یہ نفس اللہ ہے، یہ حجت اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ علی ولی اللہ ہے، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ نبی نے عشیر میں اٹھ کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، علی نے اٹھ کے نصرت کا وعدہ کیا، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ بھائی میرے محترم سامنے، نبی اعلان رسالت کر کے اپنے گھر سے باہر نکلے، کافروں کے بچوں نے نبی پہ حملہ کیا، علی نے کھجور کی گٹلیوں سے کافروں کے بچوں کو مارا، کافروں کے بچوں کو مارا، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے۔ میرے محترم سامنے، فاتح خیبر بنا، فاتح احد بنا، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف مصطفیٰ کی ہے نا۔ میں اس طرح پڑھتا ہوں، کون ہے علی؟ علی دلیل ہے، علی برہان ہے، علی نکتہ ہے، علی قرآن ہے، علی جانشین رسول ہے، علی شہر بطول ہے، علی باب العلم ہے، علی عارف مبادی حلم و سلم ہے، علی عمود الاسلام ہے، علی مرکز دائرہ مناقب اعظام ہے، علی قسم النار والجنہ ہے، علی وارث مینا و مکہ ہے، علی صاحب زمزم و صفا ہے، علی مصباح الدجا ہے، علی منار الہدا ہے، علی حلال مشکلات ہے، علی صاحب معجزات ہے، علی استاد جبرائیل ہے، علی متاع رضائے رب جلیل ہے، علی کل ایمان ہے، علی مفسر قرآن ہے، علی عاشقوں کے دل کا قرار ہے، علی گلشن ولایت کی بہار ہے۔ کون میرا علی؟ جو آدم تک پہنچا تو عقل بنا، نور تک پہنچا تو زہد بنا، موسیٰ تک پہنچا تو حیبت بنا، عیسیٰ تک پہنچا تو خیبت بنا، محمد تک پہنچا تو کمال بنا، عرش مولا پہ پہنچا تو اولا بنا، منبر غدیر پہ پہنچا تو مولا بنا، منبر غدیر پہ پہنچا تو مولا بنا۔ یہ ذکر علی کا ہے، تعریف نبی کی ہے، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف نبی کی ہے۔ کون ہے میرا علی؟ جس کے بارے نبی نے فرمایا بندہ لے کے آ، جو کہتا ہے نعت نہیں پڑھتے، جس کے بارے نبی نے فرمایا النظر وجہ علی یعنی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جس کے بارے نبی نے فرمایا الذکر علی یعنی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف نبی کی ہے، جس کے بارے نبی نے فرمایا یا القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف نبی
کی ہے جس کے بارے نبی نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف نبی کی ہے جس کے بارے نبی نے فرمایا یا علی انت ساقی کوثر، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف نبی کی ہے جس کے بارے نبی نے فرمایا جاگیے گا نیاز مولا یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف نبی کی ہے۔ جو بندہ ابھی تک چپ کر کے بیٹھا ہے جس کے بارے نبی نے فرمایا یا علی یحبک الا حلالیا ولا یبغضک الا حرامیا، علی تجھ سے محبت رکھنے والا حلال زادہ، تجھ سے بغض رکھنے والا حرام زادہ، یہ ذکر علی کا ہے، تعریف نبی کی ہے۔ کیسے؟ ہم 1400 سال سے یہی تو بتا رہے ہیں کہ جس نبی کا علی اتنا بلند ہے اس علی کا نبی کتنا بلند ہوگا۔ بسم اللہ، ایک درود پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ۔ جی کہتی ہے کہ لیاقت علی مالک ان کو رہائی نصیب فرمائے۔ جی میں توجہ ہے، بسم اللہ۔ بات کہاں تھی؟ جس علی کا بھولو تو نہ یار، نبی اتنا، جس نبی کا علی اتنا بلند اس علی کا نبی کتنا بلند ہو۔ میرے محترم سامعین، دنیا نے نبی کو اپنے جیسا قرآن پڑھ کے یہ ایک بشر جو حضرت مریم کے پاس آیا، جس قرآن نے نبی کو بشر کہا اسی کو اس فرشتے کو بھی بشر کہا۔ اب ایک اور فرشتہ ہے، میرا بیان نہیں قرآن ہے، جو بشری شکل میں آیا تھا، مولوی اسے بھی اپنے جیسا نہیں کہتے۔ وہ فرشتہ حضرت ابراہیم کے پاس آیا تھا، اس کے گھر میں آیا تھا۔ ابراہیم دسترخوان لگاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، چوک سے بندے پکڑ پکڑ کے لاتے، ان کو بٹھاتے، ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ ایک دن فرشتے انسانی شکل میں آ گئے، ابراہیم خلیل اللہ نبی اولی العزم نبی، جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم انسانی شکل میں تھے، بشر کی شکل میں تھے، قرآن نے انہیں بھی بشر کہا۔ جب لے کے حضرت ابراہیم گھر آئے، دسترخوان لگایا، کھانا رکھا، جب کھانا سج گیا کہا کھاؤ، انہوں نے کھانے کو دیکھا ہی نہیں، ہاجرہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹیاں کھائی نہیں، روٹیوں کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ مثال دوں، اگر کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کے سامنے چپ چاپ دسترخوان بچھاتے رہیں، ہر چیز رکھتے رہیں، آخر میں وہ کہے میں تو نہیں کھانی، پھر جیسے آپ اسے دیکھیں گے ویسے ہی ابراہیم نے ان فرشتوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر کھانا نہیں تھا تو مجھے پہلے بتا دیتے، میں رکھتا ہی نہ، میں رکھتا ہی نہ، میں رکھتا ہی نہ۔ اب ابراہیم نے بھائی قرآن حکمت سے خالی نہیں، پہچان بتانی تھی کہ نوری جب بشر بن کے آئے تو ابراہیم جیسا نبی نہیں پہچان سکتا، تو جاہلو تم مصطفیٰ کو کیسے پہچان سکتے ہو؟ اب فرشتوں سے ابراہیم نے کہا کھاؤ، کھاتے ہی نہیں، روٹیوں کو دیکھتے نہیں، بالکل آخر پہ لے آیا جس جملے کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی، کھاؤ۔ کھانا تو دور کی بات، جیسے آپ بالکل چپ ہو نا ویسے چپ فرشتے تھے، خاموش فرشتے تھے۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں کھاؤ، وہ کھاتے ہی نہیں، اٹھاتے ہی نہیں۔ ابراہیم نے جب اصرار کیا تو مفسرین لکھتے ہیں پھر فرشتوں نے بتایا ابراہیم پہچان، ہم بندے نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم روٹیاں نہیں کھاتے، ہم فرشتے ہیں۔ بات ذہن میں رکھنا، ہم روٹیاں نہیں کھاتے، ہم روٹیاں نہیں کھاتے۔ جو جملہ ابھی میرے اندر ہے مجھے اس کا خود لطف پڑا آ رہا ہے، میں اپنے آپ کو داد دے لوں، جناب بولے نہ بولیں آپ کی مرضی۔ میرے محترم سامنے یہ منظر آیا ہے خلیل اللہ کے گھر کا، ہاجرہ کی بنی ہوئی روٹیاں، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم کھاتے نہیں، ہم کھاتے نہیں، ہم کھاتے نہیں، ہم کھاتے نہیں۔ سورہ دہر ہے قرآن مجید کی۔ پھر فرشتے بشر بن کے آئے، یہ خلیل اللہ کے گھر میں
میں آئے تھے، ادھر حبیب اللہ کے گھر میں آئے تھے، در زہرا پہ آ کے یہی فرشتے جو کہہ رہے تھے نا ہم روٹیاں کھاتے نہیں، یہ کہہ رہے تھے ہم غریب ہیں ہمیں روٹی دے دو، ہم اسیر ہیں ہمیں روٹیاں دے دو، ہم فقیر ہیں ہمیں روٹیاں دے دو۔ بھئی فرشتوں نے در زہرا سے آ کے مانگ کے روٹیاں کیوں لی؟ بھئی فرشتوں نے بتایا 14ویں صدی کے جاہلوں کو کہ یاد رکھو در زہرا سے مانگنا بدعت نہیں، عبادت ہے۔ بدعت نہیں، عبادت ہے۔ لہذا ان فرشتوں کو کوئی بشر نہیں کہتا، تو کائنات کے سردار وہ تم جیسا بشر کیسے؟ اگر دنیا عظمت پیغمبر سمجھ جاتی، خدا کی قسم اختلافات نہ ہوتے، دنیا عظمت رسول سمجھ جاتی تو اختلافات نہ ہوتے۔ جشن میرے حصے کا ہو گیا، میرا مضمون مکمل ہو گیا، میرا پیغام ہو گیا، میرا آنے کا مقصد حاصل حصول ہو گیا۔ بس آخر کے دو چار جملے تبلیغ کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں۔ کوشش کرو عاشق رسول ہو، نبی کو ماننے والے ہو تو پھر تمہارا کردار ایسا ہو۔ اس بات میں فخر نہیں ہے کہ آپ تو ہم نبی کے ماننے والے، آپ تو ہو کہ ہمارے امام 12 ہیں۔ فخر بھائی جان اس بات کا ہے کہ امام کہے یہ میرا غلام ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، بیدار ہو، امام کہے یہ ہے میرا غلام۔ امام کو اپنا امام کہنا بڑی بات نہیں، بڑی بات تو تب ہوگی جب امام کہے یہ ہے میرا غلام۔ اور میں اس بزم کے توسل سے پیغام دینا چاہوں گا برادران اسلام کو، خدا کا واسطہ اپنے پیٹ کی خاطر اسلام کو کمزور نہ کرنا، سارے مصطفیٰ کے ماننے والے اکٹھے ہو جاؤ۔ ابھی آپ نے دیکھا ربیع الاول میں جلوس تھا میلاد مصطفیٰ کا، اس پہ حملہ ہوا۔ خدا کے لیے سارے مصطفیٰ کے ماننے والے سنی شیعہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ۔ تم محمدی ہو، تم ایک دوسرے کو کافر نہ کہا کرو، تم مصطفی ہو۔ کافر تمہیں مصطفی سمجھ کے مار رہا ہے، محمدی سمجھ کے مار رہا ہے، تم ایک دوسرے پہ کافر ہونے کا فتویٰ نہ دیا کرو۔ اس بزم کے توسل سے پیغام دینا چاہوں گا، کوشش کرو سارے اکٹھے ہو جاؤ، لیکن خدا کا واسطہ دن کو دن کہو، رات کو رات کہو، سورج کو سورج کہو، چاند کو چاند کہو، رضی اللہ کو رضی اللہ کہو، علیہ السلام کو علیہ السلام کہو۔ ارے جو غلام ہے اسے غلام مانو، جو امام ہے اسے امام مانو۔ امام کو امام مانو، غلام غلام مانو۔ کوشش کرو اپنا کردار ایسا رکھو آپ کو یہ کوئی گزرتا ہوا دیکھے تو وہ کہے یہ علی والا ہے، وہ کہے کہ علی کو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں۔ کوشش کرو نماز سے دوری اختیار نہ کرو۔ نماز بے شک بندے قبلہ بڑے بڑے عجیب ہیں، میں آخری کہنا دینا چاہوں گا، بندے بڑے بڑے عجیب ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں جی نماز تے غیر مسلمانوں دسنی نماز اس کو بتانی چاہیے جو قائل نہیں ہے۔ قائل ہونا اور بات ہے، غافل ہونا اور بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ممبر کا قبلہ بڑا حق ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ میں نے آج تک ممبر سے میری کم از کم 16 سالہ ذاکری کی سروس ہے، میں نے آج تک ممبر سے نہ کسی عزادار پہ تنقید کی ہے، نہ کسی ذاکر پہ تنقید کی ہے، نہ کسی پڑھنے والے پہ، نہ کسی عالم پہ۔ یہ ممبر ذاتیات کا نہیں ہے، یہ ممبر آل محمد کا ہے۔ لیکن کوشش کرو اسے قطعاً تنقید نہ سمجھنا، اسے عرض سمجھ لینا، اسے آپ کو بیدار کرنا سمجھ لینا کہ نماز سے دوری اختیار نہ کرنا۔ نماز بہت ضروری ہے، نماز واجب ہے، اور واجب کی اتنی اہمیت ہے اس نماز کی میرے محترم سامعین، اتنی اہمیت ہے اس نماز کی کہ جس کی نماز قبول ہے اس کا سب کچھ قبول ہے۔ اگر بندہ مانے علی کو منکر نماز کا ہو تو جچتا نہیں ہے۔ بے شک امیر کائنات کو نمازوں کی ضرورت نہیں تھی، علی نے نمازیں پڑھی ہیں تیری اور میری تربیت کے لیے۔
میں اس بات کو بھی قطعاً نہیں مانتا کہ بندے کہیں جی علی کا تھر تھر جسم کانپتا تھا، علی ڈرتے تھے، علی خوف خدا، نہ، علی تمہیں سمجھاتے تھے کہ اس اللہ کی عظمت کیا ہے۔ توہین معصوم بھی نہ ہو تبلیغ کرتے ہوئے، توہین عزادار بھی نہ ہو، پیغام ایسے پہنچاؤ تمہاری بات کم از کم اگر کوئی اس پہ عمل نہ کرے وہ سوچے تو ضرور کہ بات خدا کا واسطہ بیٹیوں کا حق ضرور ادا کیا کرو۔ میرے معاشرے کا یہ حل نہیں ہے، ہم بیٹیوں کو حق کے قابل سمجھتے ہی نہیں۔ وہ کوشش کیا کرو، وہ بھائی جن کی بہنوں کا حق ہے، بہنوں کو چاہے تھوڑا حق دو، اگر بہن کہے بھی، بہنوں کے دل اللہ نے بڑے نازک بنائے ہیں، وہ بھائیوں سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ اب جملہ آ گیا، جشن ہے بے شک لیکن بڑی روحانیت ہے، خدا کی قسم مولا گواہ ہے، اس سے آگے اور کیا ہے کہ معرفت کے آنسو ہیں۔ جس بہن نے اپنے بھائی پہ نسل قربان کر دی، بہنیں تو اس طرح کی ہوتی ہیں، لیکن کوشش کرو بھائی ہونے کا ثبوت دو، بہنوں کے حقوق جو جائیداد سے حق بنتا ہے وہ ضرور دیا کرو، چاہے تھوڑا دو۔ بہن کہتی بھی رہے کہ مجھے ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے اپنے گھر میں خوش رکھا ہے، لیکن ضرور دیا کرو۔ یہ واجبات ہیں، یہ حقوق ہیں، یہ تم سے پوچھے جائیں گے، حق ضرور ادا کرو۔ کسی مومن کا حق نہ کھایا کرو، کسی بہن کا حق نہ کھایا کرو، حقدار کا حق کھا کے کہاں لے جاؤ گے؟ ہم سے پہلے بڑے بڑے رئیس لوگ، بڑے بڑے بہادر لوگ، بڑی بڑی جائیدادیں، بڑے بڑے بادشاہ مٹی میں چلے گئے، کچھ بھی نہیں لے کے گئے۔ 2 گز زمین ہی پیچھے ملے گی، کردار ایسا رکھ کے جا جب تو دنیا سے چلا جائے دنیا کہے کہ علی کا ماننے والا ایسا۔ اولاد کی تربیت ایسی کر کے جاؤ کہ تمہارے پیچھے کوئی کہے کہ یہ اس کی اولاد ہے۔ یہ میرے بدیات ہیں، نہ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے نہ لینا ہے، خدا کا واسطہ آپس کے اختلافات دور کر دو۔ میری شیعہ قوم میں بڑے اختلافات ہیں، سب دور کرو، بڑا نازک دور ہے، بڑا ہی نازک دور ہے۔ لوگ تمہیں علی ولی اللہ پڑھنے کی وجہ سے کافر سمجھتے ہیں اور تم پہ حملہ کرتے ہیں، تم ایک دوسرے سے ضد لگا کے بیٹھے ہو، نہ سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ اور تیسری بات رہی علی کی ولایت کی، تو خدا کی قسم علی کی ولایت پہ سمجھوتا ہے ہی کوئی؟ تائید کرے وہ بندہ جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے ملتا ہے۔ علی کی ولایت پہ کوئی سمجھوتا نہیں، نبی نے فرمایا ہے تو علی کی ولایت واجب نہیں اوجب ہے۔ اوجب اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے واجب بنے۔ سبحان اللہ۔ علی کی ولایت پہ کوئی کوشش کرو اتنا اچھا کردار رکھو، کوشش کرو نماز سے غافل نہ ہو جاؤ، کوشش کرو ائمہ کی سیرت اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کوشش کرو کسی کا حق نہ کھاؤ، خوشیاں مناؤ۔ مصطفیٰ کی آمد کی جشن کی خوشی منائی، آگے رجب میں علی کی آمد کی خوشی مناؤ گے، لیکن کوشش کرو اس انداز سے خوشی مناؤ کہ دنیا کو پتہ چلے کہ علی والے اس احترام سے مناتے ہیں۔ احترام کو ملحوظ خاطر رکھو، کوئی غیر شرعی فعل سر انجام نہ دو۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے جشن کا اختتام کرتا ہوں، اور تمام جتنے میرے سننے والے احباب تشریف فرماؤ۔ اگر کسی بات کی وجہ سے دل آزاری ہوئی تو آج کے خوشی کے موقع کی نسبت سے میں آپ سے یہی عرض کروں گا، اسے درگزر فرمائیے گا، لیکن کوشش کیجئے گا گھروں میں جا کے اتنا ضرور سوچئے گا کہ ہم 10-20 دن محرم میں شیعہ نہیں، ہم سارا سال شیعہ ہیں۔ ہم نے سارا سال عزاداری بھی ذہن میں رکھنی ہے، ہم نے ان کے فضیلت بھی، ان کے غم بھی ذہن میں رکھنی ہے، لیکن ان کی سیرت بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے امام، اور ہمیں فخر ہے خدا کی قسم ہے کہ ہمارے امام، یہ آخر جملہ اسی پہ اختتام کرتا ہوں، میں بہت زیادہ پڑھ گیا میرے محترم سامعین، خدا کی قسم ہمیں فخر ہے ہمارے امام 12 ہیں، اور ایسے امام ہوں تو بندے کو تو ویسے ہی بڑا باکردار ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم دنیا کے ایسے امام ہیں کہ وہ اپنے اماموں کا ذکر اپنی بیٹیوں میں نہیں کر سکتے، وہ اپنی بہنوں میں نہیں کر سکتے۔ ہمارے امام 12 ہیں، ہم اپنی بہنوں کو بھی اپنے اماموں کا ذکر سناتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو
कभी अपने इमामों का नाम बताते हैं, अपने इमामों की सीरत बताते हैं। हमारे इमाम 12 हैं, खुदा की कसम इमाम 12 हैं। जादा एक है, इमाम 12 हैं। अरादा एक है, इमाम 12 हैं। तरीकत एक है, इमाम 12 हैं। कौल एक है, इमाम 12 हैं। फेल एक है, इमाम 12 हैं। शरीयत एक है। जो बंदा अभी तक चुप करके बैठा है, अरे इमाम 12 है कौन एक है, इमाम 12 है कौन एक है, इमाम 12 है कौल एक है, इमाम 12 है फेल एक है, इमाम 12 है। 12 के 12 मोहम्मद है, 12 के 12 जयद है, 12 के 12 सैयद है। हमारा पहला मोहम्मद वो है जिसका आज हम जश्न मना रहे हैं। हमारा पहला मोहम्मद वो जिसके बारे अल्लाह ने कहा था, ऐ मुस्तफा अगर तुझे ना बनाता तो कायनात ना बनाता। हमारा आखिरी मोहम्मद हमारा 12वां है। जब तक आएगा नहीं, तब तक कयामत नहीं आएगी। तो जुमला कहने दो, अरे हमारा पहला मोहम्मद वो है। अगर पहला मोहम्मद ना हो, कायनात